یہ 100 سال پہلے ان لوگوں نے روکا ہے، تو معلوم ہے ہوا کہ ہوتا آ رہا ہے، اور بیچ میں ظالم پیدا ہو کر کے اس کو روک دیے۔ اصل کون ہوا؟ جو ہوتا آ رہا، جو ہوتا آ رہا۔ ضمنی طور پر بات آ گئی تو میں نے بتا دیا، یہ جان لیں کہ جو بھی معمولات ہم اہل سنت والجماعت یعنی ہم بریلوی جن کو کہا جاتا ہے ہم کرتے ہیں، یہ سارے معمولات اور سارے مقدس تاریخوں کی یاد حرمین طیبین مکہ معظمہ مدینہ طیبہ زادہم اللہ شرفہ میں آج سے 100 سال پہلے منائے جاتے تھے، اور ان کی یادوں کو ان کی یادیں منائی جاتی تھیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مقدس تاریخیں اور مقدس راتیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، کہ ہم اپنی طبعی طور پر ان کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، ان کو مناتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت ان مقدس تاریخوں کی یاد کو منانے کا حکم دیتا ہے قرآن پاک میں۔ یہ قرآن کا آخر فیصلہ ہے، اور ایک دو جگہوں میں نہیں، کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے اس ضمن میں آیات بینات نازل فرمائی ہیں۔ ایک جگہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے میرے پیارے آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے مقدس دیے ہوئے اللہ کی جانب سے مقدس دن ملے ہیں، ان دنوں کو بھولا مت کریں، ان کی یاد کو منایا کریں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، جو دن ملے ہیں مقدس تاریخیں ملی ہیں، ان تاریخوں کی یاد کو بھلایا مت کریں بلکہ ان کی یادوں کو منایا کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی مقدس اب جو تاریخیں مقدس ملی ہیں ان کی یاد منایا کریں۔ تو مقدس تاریخیں کون اللہ کی جانب سے ملی ہے؟ رسول اللہ کی جانب سے ملی ہے۔ ہمیں جاننا پڑے گا کہ نہیں؟ آپ لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے کیا قرآن میں فرمایا کہ مقدس تاریخوں کی یاد کو، مقدس یاد و تاریخوں کی یاد کو منایا کرو۔ یہ قرآن ہے، کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے۔ تو اب مقدس تاریخیں ہیں کون؟ یہ جاننا ضروری ہے نا۔ تو اب کسی اور کتاب سے نہیں، خود قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ مقدس تاریخیں ہیں کون؟ تو اللہ رب العزت اس 28ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اے میرے بندو میں نے تم کو ایک ایسی مقدس رات عطا کی ہے کہ جس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ اور وہ کون سی تاریخ ہے، کون سی رات ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، جس رات میں حکمت والے سارے سال کے کام بانٹ دیے جاتے ہیں۔ ایک سال کا رزق جس رات میں بانٹا جاتا ہے وہ تاریخ کون سی ہے، وہ کون سی رات ہے؟ تو جب اس آیت کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں کہ فیہا، اس میں یعنی اس رات میں حکمت والے ہم کام بانٹ دیتے ہیں، اس رات سے مراد شب برات ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اسی طرح شب قدر ہے۔ اب اٹھائیے قرآن پاک 30واں پارہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ یہ سورہ سنتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ امام صاحب لوگ پڑھاتے ہیں مسجدوں میں نماز میں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کون سی مقدس تاریخ ہے، کون سی رات ہے؟ تو اس آیت میں شب قدر کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو قدر والی رات میں بھیجا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اللہ خود فرماتا ہے کہ لوگو اے میرے بندو تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ سنو لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، تمہیں کیا پتا ہے؟ سنو میں بتاتا ہوں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اے میرے بندو سنو، میں نے لیلۃ القدر کو یعنی شب قدر کو، قدر کی رات کو میں نے 1000 سال کی راتوں سے افضل بنا دیا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے
یہ تو قرآن ہے، اب حدیث شریف میں دیکھیے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ظاہری ہے، اور آپ تشریف لے جا رہے ہیں کہیں، پہاڑیوں سے گزر ہوا، ایک صاف شفاف دودھ سے زیادہ سفید آپ نے ایک پتھر دیکھا، آپ کو بڑا تعجب ہوا، بڑا یہ خوبصورت پتھر ہے، غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ، کیا اللہ نے اس کو بنایا ہے، تعجب خیز نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ندا آتی ہے کہ میرے پیغمبر عیسیٰ کیا تعجب کر رہے ہو؟ بارے الہ، یہ دیکھ رہا ہوں کہ پتھر کتنا خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی پر مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، ندا آتی ہے کہ میرے بندے، میرے پیغمبر عیسیٰ، اس کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھ رہے ہو تو تعجب کر رہے ہو، تمہیں اور بھی تعجب ہوگا، اپنا عصا اس پر مارو، اس کے بعد دیکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عصا جب مارا پتھر پر، تب پتھر پڑ گیا۔ اب اس پتھر کے اندر دیکھا کہ ایک بزرگ سفید ریش، سفید داڑھی اس میں بیٹھے ہوئے، اور تعجب میں پڑ گئے، یا اللہ یہ کیا؟ حضرت عیسیٰ پیغمبر اس بندے خدا سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بندے، آپ کون ہیں؟ آپ کتنے دنوں سے اس پتھر کے پیٹ میں جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کرتے ہیں اس میں؟ تو اس بندے خدا نے، اس اللہ کے ولی نے، صاحب دل نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں 400 سال سے اس پتھر میں اللہ نے مجھ کو رکھا ہے، اور اس میں عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ باری الہ، 400 سال سے جو پتھر کے پیٹ میں عبادت کرتا ہو، اتنا بڑا عابد کون دنیا میں ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا نیک، اتنا بڑا صالح بندہ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تب تک ندا آئی کہ میرے پیغمبر عیسیٰ تعجب مت کرو، اس سے بھی بڑے بڑے نیک لوگ میرے بندوں میں ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، بار الہ، وہ کون سے بندے؟ اس 400 سال کی بے روح ریا عبادت والے سے بھی کوئی فضیلت والا ہوگا، اس سے زیادہ ثواب پائے گا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں میرے پیغمبر عیسیٰ سن، میں تمہارے بعد اپنا خلیل، اپنا حبیب بھیجوں گا، میں اپنے پیارے حبیب رحمت عالم کو دنیا میں بھیجوں گا، خاتم الانبیاء بنا کر کے، جن کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کو ان کی امت ہوگی، ان کے ماننے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے۔ اے میرے پیغمبر عیسیٰ سن، اس اپنے محبوب کی امت کو میں ایک ایسی رات عطا کروں گا کہ جس رات میں وہ ایک رات جگ کر کے عبادت کریں گے تو 1000 سال، یہ تو 400 سال سے عبادت کر رہا تو تعجب کر رہے ہو، ایک رات صرف جاگ کر کے، اور میرے محبوب کی امت کے لوگ یعنی مسلمان ایک رات جاگ کر کے پوری رات عبادت کرے گا، 1000 راتوں کے برابر میں اس کو ثواب عطا کروں گا، اور ایک رات وہ 1000 راتوں سے افضل ہوگی۔ اب آپ ذرا بتائیں، مقدس تاریخوں کی یاد کا حکم قرآن دے رہا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں ان کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بے شک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان مقدس تاریخوں کی یادوں کو جو ہم مناتے ہیں، یہ منانا شریعت کے خلاف نہیں، اسلام کے خلاف نہیں، بلکہ شریعت اور اسلام کے مطابق ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ ہم ان کے منانے میں وہ تساہلی برتتے ہیں، اور کچھ اپنی جانب سے خرافات اور بدعات کا ایجاد کرتے ہیں۔ آپ جان لیں، کوئی بھی عمل خیر ہو جس کا اللہ نے، اس کے رسول نے حکم دیا ہے، تو جہاں حکم دیا ہے وہیں پر ان عبادتوں کے کرنے کا حکم، طریقہ بھی بتایا ہے۔ یہ مقدس تاریخیں جب اللہ نے دی ہیں، اور ان مقدس تاریخوں کی یاد کو منانے کا بھی حکم دیا ہے، یقیناً مصطفیٰ جان رحمت نے ان کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہوگا۔ ان مقدس تاریخوں کی یاد کو اس طریقے کے مطابق اگر گزارتے ہیں اور مناتے ہیں تو وہ اس تاریخ اور اس رات کے ایک ایک لمحہ کو اللہ رب العزت ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے گا۔ حضرات محترم،
शब बरात ही को ले लीजिए, ज़्यादा तुल न दूं, मैं अपनी बात इख्तिताम पर ले जा रहा हूँ। शब बरात को ले, ये शब बरात का सबूत कहाँ से है? आप लोग बोलिए भाई, कहाँ लिखा है? शब बरात का जिक्र कहाँ आया है? कुरान में, कुरान में आया है। और ये मुकद्दस और बेहतर तारीख है कि नहीं है? और मुकद्दस और बेहतर तारीख की याद को मनाने का हुक्म कहाँ लिखा है? कुरान में। मालूम हुआ कि शब बरात की याद को मनाना ये कुरान में लिखा हुआ है। अब जब कुरान में लिखा है तो यकीनन ये इबादत है। तो जब इबादत है तो हर इबादत का तरीका अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। मुस्तफा जान रहमत ने हर इबादत का तरीका हमें अता फरमाया है। इबादत का हुक्म अल्लाह ने दिया है, मगर तरीका उसका मुस्तफा ने दिया है। यहाँ से एक और अकीदे की बात आपको मैं बता दूं कि कानून अल्लाह ने दिया है, हुक्म अल्लाह ने दिया है, मगर उस अमल का और उस एतकाद का कानून क्या होगा, तरीका क्या होगा, ये मुस्तफा जान रहमत ने दिया है। अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, तरीका किसने दिया? कै वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान में है। कै वक्त? 5 वक्त। तरीका कहाँ है कुरान में? बैठे उलमा पूछिए इनसे, ते बताएंगे कि नहीं। नमाज पढ़ने का हुक्म तो है कि नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, मगर कुरान में ये नहीं है कि किस तरह पढ़ो। तो अब किस तरह पढ़ो? अगर सिर्फ कुरान का हुक्म होता कि किस तरह नमाज पढ़ो, और तरीका कहीं बिस्मिल्लाह की बात से लेकर के नाज की सीन तक कहीं तरीका लिखा हुआ नहीं है, तो क्या हम नमाज पढ़ सकते थे? पढ़ सकते थे? नहीं। तब तरीका किसने बताया? मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे पैगंबर ने तरीका अता फरमाया। तो मालूम हुआ कि हुक्म तो अल्लाह देता है, मगर उस हुक्म पर अमल कैसे किया जाए ये मुस्तफा जान रहमत अदा करते हैं। इसीलिए एतकाद मुसलमानों का हमेशा से रहा है कि दीन सिर्फ अल्लाह के पैगाम का नाम नहीं है, मुस्तफा जान रहमत के पैगाम और अल्लाह के पैगाम का नाम दीन है। अगर एक को हटा दिया जाए कि सिर्फ अल्लाह की बात हम मानेंगे, नबी की बात नहीं, तभी दीन नहीं हुआ। और अगर ये कहें कि सिर्फ नबी की बात मानेंगे, अल्लाह की बात नहीं, तभी दीन, तो इसका मतलब ये हुआ कि दीन इस्लाम को मानने के लिए जहां अल्लाह का मानना फर्ज आइन है, वहीं पर मुस्तफा जान रहमत के तरीके और कानून का मानना भी फर्ज आइन है। और कुरान पाक में यहाँ तक बयान आया है। अब ये लोग अभी मौजू तो अलग होता चला है, मगर अलग नहीं ले जाऊंगा, इसलिए उसके लिए बहुत देर हो जाएगी। इसकी वजह से मुख्तसर में बात जिमनी तौर पर आई तो बता दे रहा हूँ कि जालिम वहाबियों देवबंदियों के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। अगर जानते तो उनकी शादी ब्याह नहीं करते, जानते ही नहीं है कौन। वहाबियों देवबंदियों का हमारा जो इख्तलाफ है वो कोई फुरूई मसला, कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारा उनका इख्तलाफ उसूल में है, हमारा उनका इख्तलाफ उसूल में है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, सुनिए गौर से, हमारा ये कहना है, मुख्तसर ये बता दूं, हमारा ये कहना है कि अल्लाह और उसके रसूल दोनों की अजमत और दोनों की शान तस्लीम कर लेने, इकरारुम बिल लिसान और तस्दीकुम बिल जनान या तस्दीकुम बिल क़ल्ब, यानी अल्लाह की वहदानियत कमा हक़्क़ुहु और रसूलुल्लाह की रिसालत को कमा हक़्क़ुहु मान लेने का नाम ईमान है। और वहाबी देवबंदी क्या कहता है, बड़ी बारीक बात है, आप समझ नहीं पाइएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने उलमा जो कहते हैं उसी के मुताबिक अमल करिए, समझने की ज्यादा कोशिश मत करिए। जो सुन्नी बरेलवी आलिम कहते हैं उसके मुताबिक आप जिंदगी एतकाद बसर करिए, एतकादी जिंदगी बसर करिए, कामयाब होंगे। वहाबी हम हमारे और वहाबियों देवबंदियों के दरमियान इख्तलाफ मेन ये है, उनका कहना है
کہ صرف اللہ ہی کی بات سب کچھ ہے، رسول اللہ کو بیچ میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کا مان لینے کا نام اسلام ہے. اور ہم سنیوں بریلویوں کا کہنا ہے، علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، صرف اللہ کے ماننے کا نام ایمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک مصطفیٰ کا مانا جائے. اور یہ بات اپنی جانب اب ان سے پوچھ لیجئے. اچھا بے ایمانوں بتاؤ، تم کہتے ہو کہ صرف اللہ کو مان لو، رسول اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ملانے کی، اس میں گھسانے کی، تو تم کوئی قرآن کی دلیل پیش کر دو، کوئی بھی دلیل نہیں پیش کر پائے گا. اب سنی علماء بریلوی علماء سے آپ پوچھیں، آپ بتا دیں. آپ کا ملا دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کو، کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی مانو رسول اللہ کو بھی مانو، دونوں کو سمجھو تب مسلمان ہو گئے. تو کہاں لکھا ہوا قرآن میں؟ کہ علماء آپ کو بتائیں کہ ایک جگہ نہیں، 10 جگہ پر لکھا ہے کہ اللہ اور رسول کو دونوں کو ماننا ہے، اور ایک کو جو مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. 10 جگہ پر قرآن میں لکھا ہے. ایک جگہ پہلے ہی پارہ میں تو صاف صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں فرق کرتے ہیں. یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، ترجمہ بتا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں فرق کرتے ہیں، ہم الکافرون حقا، تو اے میرے بندو سب سے پکا کافر وہی لوگ ہیں. اب دیوبندی وہابی فرق کرتا ہے کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ سنی علماء کہتے ہیں کہ یہ لوگ پکا کافر ہیں، یہ فرق کرتے ہیں. اور اسلام کیا کرتا ہے؟ فرق نہیں کرتا بلکہ دونوں کی اطاعت کو ایک بتاتا ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ اس مضمون کی آیتیں 10-20 جگہ پر اس مضمون کی آیتیں آئی ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت ایک ہی ہے. یہاں تک کہ اللہ کی رضا کو رسول اللہ کی رضا کو اللہ کی رضا قرار دیا گیا ہے، اور رسول اللہ کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار دیا گیا ہے. یہ قرآن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، سرکار آرام فرماتے، دوپہر کا وقت تھا، تشریف فرماتے. یہ لوگ باہر آ کر بدو لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، اب عظمت کیا جانتے ہیں، نہیں جان پائے بیچارے. آئے دروازے پہ آ کر کے زور سے چلانے لگے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ. سرکار آرام فرما رہے ہیں. سرکار بیدار ہوئے. اچھا آپ سوئے ہیں، اگر کوئی چلا آپ کو بولا ہے، کتنا ہو قریبی آدمی ہو، اگر قریبی نہیں ہے تب تو اس کو اب کیا آپ کریں گے مت پوچھیے. اور اگر قریبی ہے تو اندر اندر غصہ ہوں گے کہ نہیں. اللہ کے پیارے حبیب کو دل میں تکلیف ہوئی کہ کیسے گھوار لوگ ہیں آ کر چلا رہے ہیں، کیسے گنوار لوگ ہیں. تو تکلیف کس کو ہوئی؟ نبی کریم کو. دل میں کہا نہیں آپ نے، ادھر تکلیف ہوئی اور ادھر اللہ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا، قرآن کی آیت دے کر کے بھیج دیا. اے جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو یہ قرآن کی آیت لوگوں کو سنا دیں، جو اللہ اس کے رسول کو تکلیفیں دیتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں. اللہ کو تکلیف اور رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ رسول اللہ کو نہیں پہنچاتے ہیں، وہ اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں. غیرہ کی بات آئی، ہمارا عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کے رسول جس کو چاہتے ہیں مالدار کر دیتے ہیں. اللہ رسول جو چاہیں گے کام ہو جائے گا، اور اللہ کے ساتھ اس کے رسول کا نام لینا ہم فرض سمجھتے ہیں. یہ بھی عقیدہ ہمارا اپنی طرف سے نہیں ہے، قرآن سے. رضا میں بھی اللہ نے اپنے نبی کو اپنے ساتھ رکھا، غنا میں بھی اللہ نے اپنے نبی کو اپنے ساتھ رکھا. ایک جگہ قرآن میں فرمایا وَمَا نَقَمُوا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. فرماتا ہے اللہ کہ ان بے ایمانوں کو کیا برا لگتا ہے. کچھ لوگ تھے کلمہ پڑھتے تھے، اس وقت بھی یہ لوگ تھے، کلمہ پڑھتے تھے مگر سرکار کی فضیلت کا انکار کرتے تھے، عظمت کا انکار کرتے تھے، اور